الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہم مدنی حلقے کے سلسلے میں شامل ہیں۔ قریب آ کر تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو دو زانوں بیٹھ جائیے، اگر تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے، لباس، بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنام 72 مدنی انعامات کا رسالہ بصورت سوالات ہمیں عطا فرمایا ہے۔ آپ دامت برکاتہم العالیہ مدنی انعام نمبر 21 میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا آج آپ نے کنز الایمان شریف سے کم از کم 3 آیات بما ترجمہ و تفسیر تلاوت کرنے یا سننے کی سعادت حاصل کی؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم اس مدنی انعام پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہوئے توجہ اور دل جمعی کے ساتھ تلاوت قرآن پاک بما ترجمہ و تفسیر سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سورہ کوثر جمہور کے نزدیک مدنیہ ہے، اس میں 1 رکوع 3 آیتیں 10 کلمے 42 حرف ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی اور فضائل کثیرہ عنایت کر کے تمام خلق پر افضل کیا، حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی، نسب عالی بھی، نبوت بھی، کتاب بھی، حکمت بھی، علم بھی، شفاعت بھی، حوض کوثر بھی، مقام محمود بھی، کثرت امت بھی، اعدائے دین پر غلبہ بھی، کثرت فتوح بھی، اور بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں جن کی نہایت نہیں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو جس نے تمہیں عزت اور شرافت دی، اور قربانی کرو اس کے لیے اس کے نام پر باخلاف بت پرستوں کے جو بتوں کے نام پر ذبح کرتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ نماز سے نماز عید مراد ہے۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ نہ آپ، کیونکہ آپ کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، آپ کی اولاد میں بھی کثرت ہوگی اور آپ کے متبعین سے دنیا بھر جائے گی، آپ کا ذکر منبروں پر بلند ہوگا، قیامت تک پیدا ہونے والے عالم اور واعظ اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر خیر بھی کرتے رہیں گے۔ بے نام و نشان اور ہر بھلائی سے محروم تو آپ کے دشمن ہیں۔ شان نزول،
جب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت قاسم کا وصال ہوا تو کفار نے آپ کو ابتر یعنی منقطع النسل کہا اور یہ کہا کہ اب ان کی نسل نہیں رہی، ان کے بعد اب ان کا ذکر بھی نہ رہے گا، یہ سب چرچا ختم ہو جائے گا۔ اس پر یہ سورہ کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کفار کی تکذیب کی اور ان کا بلیغ رد فرمایا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کے مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قریب قریب آ کر درس کی تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو دو زانوں بیٹھ جائیے، اگر تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ فیضان سنت کا درس سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے، لباس، بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ رحمت عالم، نور مجسم، شاہ بنی آدم، رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سرکار دو عالم، نور مجسم، شاہ بنی آدم، رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان الفت نشان ہے، مجھے کوئی صحابی کسی کی طرف سے کوئی بات نہ پہنچائے، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس صاف سینہ آیا کروں۔ محقق علی الاطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی حدیث پاک کے اس حصے مجھے کوئی صحابی کسی کی طرف سے کوئی بات نہ پہنچائے کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی کسی کی کوتاہی، فعل بد، عادت بد، اس نے یہ کیا یا اس نے یہ کہا، فلاں اس طرح کے رہا تھا۔ حدیث شریف کے اس حصے میں چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس صاف سینہ آیا کروں کا خلاصہ کرتے ہوئے مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، یعنی کسی کی عداوت، کسی سے نفرت دل میں پیدا نہ ہو۔ یہ بھی ہم لوگوں کے لیے بیان قانون ہے کہ اپنے سینے مسلمانوں کے کینے سے صاف رکھو تاکہ ان میں مدینے کے انوار دیکھو، ورنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سینہ رحمت نور کرامت کا گنجینہ ہے، وہاں کدورت یعنی بغض و کینے کی پہنچ ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ مذکورہ حدیث مبارکہ میں وارد شدہ ارشاد گرامی، میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اپنے غلاموں سے محبت کی عطا گہرائیوں کے ساتھ یہ پتہ دیتی ہے کہ میرے آقا امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے بھائی جان شہنشاہ سخن استاد زمن حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے کتنا پیارا شعر کہا، تم کو تو غلاموں سے ہے کچھ ایسی محبت، آقا تم کو تو غلاموں سے ہے کچھ ایسی محبت،
ہے ترک ادب ورنہ کہیں ہم پر فدا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مذکورہ حدیث پاک سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو کہ شاگرد کی استاد سے، بیٹے کی باپ سے، ملازم کی سیٹھ سے، ماتحت کی نگران سے اور مرید کی اس کے پیر صاحب سے بلا مصلحت شرعی کمزوریاں اور برائیاں بیان کر کے غیبت کا کبیرہ گناہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو ان کی نظر سے گرا دیتے ہیں۔ شاید انہیں اس بات کا کوئی ہوش بھی نہیں ہوتا کہ وہ ایسا کر کے کتنی بڑی خرابیوں کا باعث بنتے ہیں۔ ظاہر ہے جب شاگرد اپنے استاد کی، ماتحت اپنے نگران کی اور مرید اپنے پیر و مرشد کی نظر سے گر گیا تو بیچارے کا جو انجام ہوگا وہ ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے۔ کاش یہ غیبت کرنے والا غیبت کرنے سے قبل خود اپنے لیے غور کر لیتا کہ اگر مجھے کوئی اپنے پیر صاحب یا دینی استاد کی نگاہوں سے گرا دے تو مجھ پر کیا گزرے۔ اے کاش پیر و مرشد کی نظر سے ہم کبھی بھی نہ گریں۔ 100 کروڑ کاش ہم ہمیشہ ہمیشہ اپنے پیر و مرشد کی سیدھی اور میٹھی میٹھی نظر میں رہیں۔ سدا پیر و مرشد رہیں ہم سے راضی، سدا پیر و مرشد رہیں ہم سے راضی، کبھی بھی نہ ہو یہ خفا یا الہی۔ اے کاش ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم گناہگاروں سے سدا خوش رہیں، کبھی بھی ہمیں اپنی نگاہ عنایت سے دور نہ فرمائے۔ کہ کسی شاعر نے کہا، نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک خدا کی قسم، نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک خدا کی قسم کہ جس کو تو نے نظر سے گرا کر چھوڑ دیا۔ یا رب مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے اور ہمیشہ ہم پر اپنی رحمت کی نظر رکھ۔ اگر تو ناراض ہو گیا تو ہمارے پیارے پیارے اللہ ہم کس کے دروازے پر جائیں گے؟ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، اللہ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا، یا رب کر معاف اور صدا کے لیے راضی ہو جا۔ اللہ کر معاف اور صدا کے لیے راضی ہو جا، یہ کرم ہوگا تو جنت میں رہوں گا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ عزوجل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے میکے میں کے مدنی ماحول میں باکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں۔ ہر جمعرات کو اسی مسجد میں مغرب کی نماز کے بعد ہونے والے سنت و بر اجتماع میں ساری رات گزارنے کی مدنی التجا ہے۔ عاشقان رسول کے مدنی قافلوں میں سنتوں کی تربیت کے لیے سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے ہر مدنی ماہ کے ابتدائی 10 دن کے اندر اندر اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے پابند سنت بننے، گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے کا ذہن بنے گا۔ ہر اسلامی بھائی اپنا یہ مدنی ذہن بنائے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا رب مصطفیٰ و طفیل مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما، درس کی غلطیاں اور تمام گناہ معاف فرما۔
عمل کا جذبہ دے، ہمیں پرہیزگار اور ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ عز و جل ہمیں اپنا اور اپنے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلص عاشق بنا، گناہوں کی بیماری سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمیں مدنی انعامات پر عمل کرنے، مدنی قافلوں میں سفر کرنے اور انفرادی کوشش کے ذریعے دوسروں کو مدنی کاموں کی ترغیب دلوانے کا جذبہ عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہر مسلمان کو بیماریوں، قرض داریوں، بے روزگاریوں، بے اولادیوں، بے جا مقدمہ بازیوں اور طرح طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل اسلام کا بول بالا کر اور دشمنان اسلام کا منہ کالا کر۔ یا اللہ عز و جل ہمیں امیر اہل سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی پر استقامت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں شہادت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل مدینے کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہماری تمام جائز دعائیں قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے۔ مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باطل علم خدا کے واسطے، علم حق دے باطل علم خدا کے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بے غضب راضی ہو کاظم اور بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید با صفا کے واسطے، جند حق میں گن جنید صفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارت عبد واحد بے ریا کے واسطے، ایک
کا رکھ عبد واحد بیریا کے واسطے، بل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعد بل حسن اور بو سعید سعد کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا مولا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا اللہ، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہ الرزق سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاسریاء کے واسطے، بندہ رزاق تاج الاسریاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ، دے حیات دین محیے جان رضا کے واسطے، دے حیات دین محیے جان رضا کے، تور عرفان و حمد و حسن و بہا، تور عرفان و حمد و حسن و بہا، دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، دے علی موسیٰ حسن احمد بہر ابراہیم ہم پر نار غم گلزار کر، بہر ابراہیم ہم پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، بھیک دے داتا داتا بھکاری بادشاہ، خانہ دل کو ضیاء دے روح ایمان کو جمال، خانہ دل کو ضیاء دے روح ایمان کو جمال، شہزیا والا جمال الاولیاء کے واسطے، شہزیا والا جمال الاولیاء، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، خان فضل اللہ سے حصہ، دین و دنیا کے ہمیں برکات دے، برکات سے دین و دنیا کے ہمیں برکات دے، برکات سے عشق حق دے، عشق انتما کے واسطے، عشق حق دے، عشق پہلے بیت دے آنے محمد کے لیے، پہلے بیت دے آنے محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، کر شہید عشق حمزہ، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، مولا دل کو اچھا تن کو ستھرا
جان کو پر نور کر اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے دو جام خادم آلے رسول اللہ کر دو جہاں میں خادم آلے رسول اللہ کر حضرت آلے رسول مقتدا کے واسطے حضرت آلے رسول مقتدا کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے میرے مولا حضرت احمد رضا پوریا کر سب کا چہرہ حشر میں کبریا پوریا کر سب کا چہرہ حشر میں کبریا شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے شاہ ضیاء الدین پیر باصفا احینا بالدین والدنیا سلام بے سلام قادری عبد السلام عبد رضا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشم ترسوں سے جگر عشق احمد میں عطا کر چشم ترسوں سے جگر احمد میں عطا کر چشم ترسوں سے جگر یا خدا عطار کو احمد رضا کے واسطے یا خدا عطار کو احمد رضا کے واسطے یا خدا عطار اور احمد رضا کے صدقہ آیا کا دیکھے عین علم و عمل افو عرفان عافیت مجھ بے نوا کے واسطے افو عرفان عافیت مجھ بے نوا کے واسطے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے